ہوا؟ نبی نے کہہ دیا پھر کیا ہوا؟ ہم تو نہیں نہ مانتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی 3 طلاق اپنی بیوی کو دے دینا, اللہ کہہ دے گا 3 ہے, پیغمبر کہہ دے گا 3 ہے, صحابہ کہہ دیں گے 3 ہے, غیر مقلد کہتے نہیں, رب کہہ دے 3 ہے, میں نہیں مانتا, پیغمبر کہہ دے 3 ہے, میں نہیں مانتا, ارے صحابہ کہہ دے 3 ہے, میں نہیں مانتا. میں نے کہا غیر مقلد جو ہوا نا یہ متکا لے کر بیٹھے, جیسے بڑی عجیب بات ہے. مولانا ذوالفقار نقشبندی نے اپنے خطبات میں بڑی عجیب بات لکھی ہے, کہتے ہیں اجماع کا سب سے پہلا منکر یہ شیطان تھا. جب رب نے جنت میں حکم دیا نا اسجدوا لآدم, میرے آدم کو سجدہ کرو, فسجدوا, سارے ملائکہ سجدے میں گر گئے. ملائکہ کا اجماع تھا آدم کو سجدہ کرنا چاہیے, الا ابلیس یہ کھڑا ہو گیا, کہتا ہے میں نہیں مانتا, اجماع کا منکر سب سے پہلے یہ شیطان تھا. آج کے دور میں اجماع کا منکر غیر مقلد ہے. میں اس کو شیطان تو نہیں کہتا, البتہ خناس ضرور کہتا ہوں. جو فرق شیطان اور خناس میں ہے وہی فرق غیر مقلد اور ابلیس کے اندر ہے. میں کہتا ہوں تمہیں تعجب ہوگا, ہم کہتے ہیں ہم نے شیطان کی کمر بھی رب نے چاہا تو توڑنی ہے, ہم نے خناس کی کمر بھی توڑنی ہے. میں اکثر احباب سے کہتا ہوں, طلباء سے بھی کہتا ہوں, اگر تم دورہ حدیث کے اندر ہو نا تم 2 نیتیں کر لو. با نیت یہ کر لے ہم تبلیغی جماعت میں 1 سال لگائیں گے, تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں اس سے شیطان کی کمر ٹوٹے گی. میں نے کہا کچھ نیت یہ کر لو ہم مولانا کے بعد 1 سال تخصص مناظرہ پڑھیں گے, اس سے خناس کی کمر ٹوٹے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. تم نیت کر کے تو دیکھو, اگر 1 سال جماعت میں جانے سے شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے نا تو میرے پاس آنے سے خناس کی کمر ٹوٹتی ہے. اگر شیطان اور خناس میں تھوڑا سا اور فرق سمجھنا چاہو میں تھوڑا سا فرق کرتا ہوں. یہ دنیا کا اصول یہ ہے, ایک ہوگا ہیڈ کوارٹر اور ایک ہوگا بوسٹر. ہیڈ کوارٹر بوسٹر میں کیا فرق ہے؟ کمپنی ہیڈ کوارٹر میں نشریات کو پھیلانے کے لیے ہیڈ کوارٹر میں مشینیں فٹ کرتی ہیں, وہ نشریات کو پھیلاتی ہیں, لیکن ایک جگہ آتی ہے اس کے آگے نشریات جام ہو جاتی ہیں. مثلا کبھی آپ پہاڑی علاقے میں گئے, ادھر آواز ہو رہی ہے, ہیلو ہیلو ہو رہی ہے, کہتے ہیں بھی آواز نہیں آ رہی. بھائی آواز کیوں نہیں آتی؟ کہتے ہیں میرے بھارت کے سگنل نہیں آتے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس کے ہیڈ کوارٹر کی پہنچ اس جگہ تک تھی, آگے وہ کام نہیں کرتی تھی. اب اس کمپنی نے کیا کیا, مرکز کی نشریات کو مزید آگے پھیلانے کے لیے ان نے بوسٹر لگا دیے تاکہ آواز آگے پھیلا دے. ایک ابلیس ہے جس کا تخت سمندر کے اوپر لگا ہوا ہے, وہ ہیڈ کوارٹر ہے, وہ آواز پہنچاتے. لیکن جب مسجد سے اذان آتی ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر, پیغمبر نے فرمایا وہ ہوا خارج کرتا ہوا دوڑتا ہے, اس ہیڈ کوارٹر کی آواز مسجد کے اندر نہیں جاتی. اندر آواز پہنچانے کے لیے ابلیس نے بوسٹر لگائے ہیں. اس بوسٹر کو محمد حسین بٹالوی کہتے ہیں, اس بوسٹر کو نذیر حسین دہلوی کہتے ہیں, اس بوسٹر کو نواب صدیق حسن کہتے ہیں. آج کی زبان میں اس بوسٹر کا نام مبشر ربانی ہے, اس بوسٹر کا نام زبیر علی زئی ہے, اس بوسٹر کا نام طالب الرحمان ہے. اور میں نے بات جرأت کے ساتھ کہی ہے, تمہیں یقین نہیں ہے, میں نے 31 مئی کو طالب الرحمان علاقے میں جا کے طالب الرحمان کی کتاب پر بحث کی ہے. میں نے کہا تو نے آئی عقیدہ سیکھے لے کے اس میں جس غلاظت کو جمع کیے میں نے دلائل تیرے سامنے رکھ دیے. میں انتظار کروں گا کہ میری بات کا جواب تو سٹیج لگا کر دکھاتے. بند کمرے میں بات کرنی آسان ہے مگر سٹیج پر بات کرنی بڑی مشکل ہے. میں نے طالب الرحمان کے خلاف طالب الرحمان کے علاقے میں جا کر بات کی ہے. اور لاہور کے لوگوں تم گواہ رہ جو, یہ میرا تم سے وعدہ ہے. میں نے رائے شمشاد فلوی کی کلاس مامو کانجن غیر مقلدین کے مرکز میں جا کر لی ہے. میں نے طالب الرحمان کی کلاس طالب الرحمان کے علاقے میں جا کر لی ہے. احمد سعید چتوڑی کا آپریشن میں نے گجرانوالہ کی سرزمین پر جا کے کیے. احمد سعید کے شہر کروڑ پکا میں نے احمد سعید کے شہر چتروڑ گڑھ میں کیے. جب یہ باہر کی فضا میں تھا میں اس کے شہر کے اندر گیا ہوں. میں نے وہاں جا کر کہا اگر اس کتاب پہ تم مناظرہ کرنا چاہو مجھے تمہارا چیلنج قبول ہے, مگر بدقسمتی اس کی یا خوش قسمتی اس کی آج وہ جیل میں پڑے. بدقسمتی اگر اسی حالت میں مر گیا تو بدقسمت ہے, اگر جیل کی برکت سے توبہ کر گیا تو بڑی خوش قسمتی ہے. آپ کو سیڑھیاں یہاں پر مل جائیں گی. میں نے تفصیلاً 2 گھنٹے کا آپریشن اس کا کر دیے, لیکن دجل کی حد دیکھو نا, میں اس کا آپریشن کرتا چلا. ادھر جامع اشرفیہ میں اشتہار لگا ہوا ہے. اشتہار کیا, مولانا الیاس گھمن احمد سعید ملتانی مشترکہ کانفرنس میں خطاب کریں گے. میں نے کہا بابا میں آزاد فضاؤں میں ہوں, وہ گستاخ جیل میں پڑا ہوا ہے. بلکہ گستاخ اور عاشق ایک سٹیج پر جمع ہو سکتے ہیں, پروپیگنڈے کی حد ہوتی ہے نا. میں اس لیے کہتا ہوں بوسٹر ایک ہے اور ایک ہے ہیڈ کوارٹر. ہیڈ کوارٹر کا نام ابلیس ہے اور بوسٹر کا نام مبشر ربانی ہے. ہیڈ کوارٹر کا نام ابلیس ہے اور بوسٹر کا نام زبیر علی زئی ہے. ہیڈ کوارٹر کا نام ابلیس ہے, بوسٹر کا نام زبیر طالب الرحمان ہے. اگر تم نے زبان بند لگی میں یقین کیجیے مجھے کئی ایک ساتھی نے کہا کہتے ہیں یا عارفی بھونک مارتے. میں نے کہا یا عارفی کی حیثیت وہ نہیں ہے, میں اس کو جوتے کی نوک پہ لکھ دوں, اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر تم بات کرتے ہو طالب الرحمان کی بات کرو. مجھے طالب الرحمان کے ایک لونڈے مولوی نے کہا کہتے ہیں تم طالب الرحمان سے مناظرہ کرنا چاہتے ہو. میں نے کہا طالب الرحمان کو تم تیار کرو, میں تمہیں 10,000 انعام دوں گا. وہ پاس بیٹھا سن رہا تھا, کہتا ہے یہ طالب الرحمان کہتے ہیں مناظرہ کریں گے مگر انٹرنیٹ پہ کریں گے. میں نے کہا انٹرنیٹ پہ مناظرے کی صورت یہ ہوگی کہ مسجد اسلام آباد میں طالب الرحمان کی ہوگی, میری اور تیری
گفتگو ہوگی، اس گفتگو کو براہ راست انٹرنیٹ میں نشر کیا جائے گا. کہتا ہے نہیں تم سرگودے اپنے مسجد میں بیٹھو، طالب علمان اپنی مسجد میں بیٹھے. میں نے کہا بھئی یہ کون سا مناظرہ ہے؟ میں آج بھی کہتا ہوں اگر کوئی غیر مقلد میری گفتگو یہاں پہ سن رہا ہو، میں وہ چاہیے اس کو میری گفتگو مبشر ربانی تک پہنچائے. میرا مناظرہ مبشر ربانی سے اس کی کتابوں بھی ہوگا. میں تیرا دجل اور تیرا کذب تیری کتابوں ثابت نہ کر سکا تو جو سزا چور کی وہ سزا تو میری رکھ دو. طالب علمان مناظرہ طے کرے، میں تیرا دجل تیری کتابوں سے بیان کروں گا. زبیر لیزئی قبول کرے، میں تیرا دجل تیری کتاب سے بیان کروں گا. زبیر لیزئی رسالہ الحدیث ماہنامہ لکھتے، ہر رسالے میں اکابر علماء دیوبند پہ جھوٹ بیان کرتا، اکاذیب دیوبند، اکاذیب دیوبند. میں نے کافل حق میں کئی ایک قسطوں میں اکاذیب غیر مقلدین کے نام سے 10 جھوٹ ہر قسط میں زبیر لیزئی کے بیان کیے بحمد اللہ تعالی. تو میری زبان پہ یقین نہ کرو، زبیر لیزئی کا رسالہ الحدیث دیکھو، میں نے اس کی زبان گم کر دی ہے، میں اسے قلم کرو بدل دیے. زبیر لیزئی کو میں کہتا ہوں تو جرأت کر میرے کافر کے خلاف الحدیث پہ لکھتا جا، پھر جواب بھی سن. یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے بھائی؟ بولیے ٹھیک ہے.